الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ باب التوبہ، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب۔ آج کا جو مضمون ہے بہت اہم ہے۔ اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ توبہ کی کتنی قسمیں ہیں اور توبہ کی قبولیت کے لیے کتنے شرائط ہیں۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں، اس کو دھیان سے ہم سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہے نا، توبہ کی دو قسمیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو تقسیم ہے چھوٹے بڑے گناہ، یہ کچھ علماء کے نزدیک ہر گناہ بڑا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، سب بڑی ہوتی ہے۔ اور شوافی کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے تابعوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ہر گناہ جو ہے بڑا ہے، اور ان کی بات بھی بڑی عقل کو لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کس کی ذات کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ شان بڑی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے اور بڑے مرتبے والا ہے، اس کی ذرا سی بھی گستاخی یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی پی ایم آ جائے اور اس کی مجلس میں کوئی آنکھ نکال کر ایسا دیکھ لے تو کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ بھائی آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہی چیز ہم دوسروں کے سامنے کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نسبت کی وجہ سے آدمی کا گناہ کا کیا ہو جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ کیا ہے، گناہ بڑا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت بد نگاہی کرنا، یعنی نامحرم کو دیکھنا، ایک چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ تو بڑا حکیمانہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بول رہے ہو کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، آنکھ کی جو چنگاری ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو کپڑے کے باکس میں رکھیں گے تو وہ پورے کپڑے کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ پورے کپڑے کو جلائے گی۔ یہ تو نہیں دیکھیں گے چھوٹی آنکھ ہے تو بولے تھوڑے 2-3 کپڑے کو جلائے گی، بڑی آنکھ زیادہ کپڑے کو جلائے گی۔ کہا کہ گھر کو جلانے کے لیے جس طرح بڑی آنکھ کافی ہوتی ہے، چھوٹی آنکھ بھی کیا کرتی، وہی کام کرتی ہے۔ کہا کہ اس کی طرف مت دیکھو، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، بلکہ ہر گناہ اللہ کی ذات کے سامنے کیا ہے، بڑا ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ گناہوں میں تقسیم ہے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے نہیں۔ گناہ کے اندر مقابلہ کریں گے تو کچھ گناہ چھوٹے ہیں، کچھ گناہ کیا ہے، بڑے ہیں۔ اور قرآن اور احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ جو بڑے گناہ ہے جس سے تمہیں روکا گیا، اگر تم اس سے بڑھو گے نا، بچو گے تم اور رکو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو جو تمہارے چھوٹے گناہ ہم تمہارے کو معاف کر دیں گے۔ اللہ خود تقسیم کر رہے ہیں، تو یہاں جو تقسیم ہے وہ گناہ کا گناہ کے مقابلے میں ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا نا وہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کہا تھا کہ اللہ کے سامنے تو ہر گناہ بڑا ہی ہے۔ اور یہاں جو کہہ رہے ہیں یہ گناہوں کی تقسیم آپس میں گناہوں کے اعتبار سے۔ پھر آگے چلتے ہیں، انہوں نے ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آدمی یہ کام کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت کریں گے، ما لم یغش الکبائر، جب تک بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، نہیں کرے گا، اس سے بچتا رہے گا تو اللہ مغفرت کر دیں گے۔ جہاں بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تو پکڑ ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ مسجد کی طرف آتے تو ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنے وضو کرتے ہیں تو سارے گناہ قطرے کی شکل میں دھل جاتے ہیں، یہ، اور اذان کے بعد دعا پڑھیں گے تو یہ گناہ معاف ہوں گے، عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو یہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ جتنے سب ہیں نا، یہ سب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔
بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوں گے، تو توبہ کرنی پڑے گی۔ اب امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر کر کے کتاب لکھی، اس میں بڑے گناہوں کی فہرست بیان کی۔ کچھ علماء نے 70 کچھ 80 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے، جیسے شراب پینا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ تو وہ ساری تفصیلات علماء نے لکھی ہیں۔ اب آتے ہیں آگے انہوں نے فرمایا فَإِن كَانَتِ اچھا التَّوْبَةُ واجب، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے کام نہیں چلے گا۔ توبہ کرنا ہر بندے پر ضروری ہے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم تو ہمیشہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی ادھر جھانک لیا کبھی ادھر جھانک لیا، کبھی بندوں کے حق مار دیے کبھی اللہ کا حق مار دیا، تو کہا کہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ توبہ جو ہے نا، اس کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹنا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے دور چلا جاتا ہے تو توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف کیا آتا ہے؟ لوٹ کر آتا ہے۔ تو اب بندے کی طرف توبہ کی نسبت کریں گے تو کہے گا توبو الی اللہ، الہ کا لفظ آئے گا کہ اللہ کی طرف لوٹو، اور جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے توبہ کی تو اللہ آئے گا، وتاب اللہ علیہ، اللہ ان کی طرف کیا ہو گیا؟ متوجہ ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دو قسمیں ہیں توبہ کے لیے شرائط۔ ایک توبہ گناہ جو ہے بندوں کے حق ہے کے اندر گناہ کیا، اور ایک اللہ کا حق، جیسے شراب پینا اللہ کا حق ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ نماز چھوڑنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ نماز چھوڑ کے گناہ کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کا حق ہے تو 3 شرطیں، کتنی شرط؟ 3۔ بندوں کا حق ہے تو 4 شرطیں ہیں، 3 تو دونوں میں کامن ہے، ایک زیادہ ہے بندوں کے حق کے اندر، وہ کیا ہے؟ اب سنو دھیان سے۔ سب سے پہلے کہہ رہے فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ، گناہ اگر بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو لا تتعلق بحق آدمین، بندوں کا حق نہیں ہے، فَلَهَا 3 شروط، 3 شرطیں ہیں۔ أَحَدُهَا أَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ بعض حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، عورت جاری، اوہ دیکھو تو صحیح کیسی بے حیا عورتیں، اللہ توبہ اللہ، ابھی دیکھ مت، پہلے بعد میں دیکھ، ختم کر۔ دیکھتے دیکھتے توبہ کرے گا تو توبہ کا اعتبار نہیں ہے، آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک آدمی کا 5 کا سکہ گٹر میں گر گیا، اب اس کو صاف کرنے کے لیے وہ پورا ڈرم خالی کر رہا ہے، تو پاک ہوگا کیا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اس 5 کے سکے کو باہر نکالو، ایک پاٹ ڈالو، صاف ہو گیا۔ تو آدمی جو گناہ کر رہا ہے پہلے گناہ سے ہٹے، اس کو چھوڑیں، پھر آدمی توبہ کریں۔ بات سمجھ ماری نا؟ ہم لوگ کا مزاج کیسا بن گیا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، ٹیبل کے نیچے سے لے رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ابے پہلے رشوت لینا بند کر، بعد میں توبہ کر۔ یہ توبہ کا مذاق ہے، یہ سمجھنا بات کو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلی شرط جو ہے آدمی کو گناہوں سے نکلنا پڑے، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا توبہ کرنا بھی بعض مرتبہ بہت زیادہ توبہ کا مستحق ہوتا ہے۔ ہماری توبہ بھی ایسی ہے کہ اس توبہ کے لیے بھی توبہ کی جائے کہ اللہ ایسی توبہ کیسی کر رہا ہوں۔ بات سمجھنا دی۔ دوسری شرط فرما رہے ہیں کہ ان یندم علی فعلھا، ندامت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ غلط کیا میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ اور اللہ ایسی ذات ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے محبت کر دے۔ اور اگر کسی کو محبت سے واسطہ پڑا ہے نا تو محبوب کی ذرا سی ناراضگی آدمی کو بے چین کر دیتی، آدمی تڑپ جاتا ہے۔ اور واقعی میں یہ چیز صحابہ کے اندر تھی کہ ایک ذرا سی بے چینی، حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب ڈھابے لائے تھے، تو ہمارے حضرت نے واقعہ خود سنا، بولے ہم نے واقعہ سنا ہے، بولے فانی بداوینی ایک شاعر گزرا ہے تو اس کی بیوی سے بہت محبت تھی اس کو، تو وہ ناراض ہو گئی، تو اس نے ایک شعر کہا، ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار برہم نظر آئے مجھے۔ یعنی اس نے کہا کہ میری بیوی جب مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں نے پوری دنیا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی بات بھی نہیں کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوں گے تو آدمی کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور صحابہ کو تو حضور سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ایک جگہ سے، یہ واقعہ سننا، اس کے بعد جو میں واقعہ سناؤں گا بڑا عجیب واقعہ، میں تو پڑھ کر اچھل گیا، کیا صحابہ محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، ہم لوگ تو پانی کم چاہیے، کچھ ہے ہی نہیں، مطلب
ایسی محبت اور ایسا ادب حضور کے ساتھ تھا نا، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو ایک قبہ دیکھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس کا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، تو کہا کہ اللہ کے نبی فلاں صحابی کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، وہ صحابی کسی کام سے حضور کی مجلس میں آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کا جواب نہ دینا یہ تو ان کے لیے بڑی عجیب چیز تھی کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ میں یہ بات واقعی میں اس کو سمجھنا کہ جس کو محبت سے واسطہ پڑا ہو، حقیقت میں ایسی بے چینی اور ایسی تڑپ، 2 مرتبہ جواب نہیں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ناراض کیوں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ایسی وجہ تھی، گئے گرا کر آ گئے، بولے بھی نہیں اللہ کے نبی میں نے کر لیا۔ ایسی محبت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بدر کا موقع تھا، یہ سننا واقعہ دھیان سے، بدر کا موقع تھا، سب قیدی لوگ آئے، تو ایک انصاری کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ان کو تھوڑا سا ٹائٹ باندھا تھا، کڑک باندھا تھا، تو وہ رات کو تکلیف سے کرا رہے تھے، مانے ہوتی نا آدمی کی تکلیف، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین تھے، اٹھ رہے جا رہے اٹھ رہے جا رہے، اور پوری رات ایسی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا عباس کی کراہنے کی آواز نے میری رات کی نیند اڑا دی، عباس کے کرانے کی آواز نے میری رات کی نیند اڑا دی۔ تو وہ صحابی نے کھول دیا ان کو ڈھیلا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے قیدیوں کو ڈھیلا کر دو، بولے میرے چاچے کی وجہ سے نہیں۔ آگے کی بات سننا، جب فدیہ دینے کی بات آئی کہ بھائی فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، تو عجیب چیز تھی صحابہ کی، اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہمارے بھانجے کو چھوڑ دو بغیر فدیہ کے۔ اب یہ کیا ہے ہمارا بھانجا؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم یہ تجارت کرتے تھے، مدینہ منورہ بنے مدینہ شام وغیرہ جاتے تھے، تو مدینہ سے ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا، تو ایک عورت تھی سلمہ نام کی، اور بڑی مطلب اونچے خاندان کی، اونچی نسبت والی تھی، اور اخلاق وغیرہ سب اچھے تھے، تو کسی نے کہا بہت اچھی عورت ہے، تو حضرت ہاشم نے نکاح کا پیغام دیا، تو گھر والوں نے کہا کہ ایک شرط پہ دیں گے کہ ہماری لڑکی مدینہ میں رہے گی، مکہ نہیں جائے گی، ہاں آپ کو آنا ہے تو آپ یہاں سے گزرو، ملاقات کرو اور چلے جاؤ، لیکن ہم مکہ نہیں بھیجیں گے۔ تو انہوں نے منظور کر لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، جب بھی گزرتے تھے یہاں سے جاتے تھے۔ ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا، شیبہ مانے وائٹ، سفید، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بال کچھ سفید تھے، ان کا نام پڑ گیا کیا؟ شیبہ، وہ شیبہ نام تھا ان کا۔ اب یہ جو وہاں رہتے تھے، جانا آنا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ہاشم سفر میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یا مکہ میں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بھائی مطلب کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جو شیبہ مکہ مدینہ میں نا اس کو لے کر آنا۔ آپ دھیان سے سننا، تو مدینہ میں کیا ہوگی؟ ننیال ہوئی نا، حضور کی ننیال ہوئی نا، تو اللہ کے نبی علیہ میں نے حضرت ہاشم نے کہا میرے بیٹے کو لے کر آنا۔ اب وہ 6-7 سال کے تھے، یہ یہاں سے گئے مدینہ لینے کے لیے، تو مدینہ میں اپنے بھتیجے کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو سفر کی وجہ سے تھوڑا سا بال گندے ہو گئے تھے، اور وہ پیچھے بیٹھے تھے۔ تو ایک مشہور ہوتا تھا پہلے کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو لے کر آ رہا ہے باہر سے، تو وہی غلام ہے اس کا، کیا بولتے تھے؟ غلام ہے اس کا۔ اب وہ جب لے کر آئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، لانے والے کون تھے؟ مطلب تھے، اور عبد کے معنی غلام، بولے مطلب کا غلام آ رہا ہے ساتھ میں، تو وہاں سے نام مشہور ہو گیا کیا؟ عبد المطلب۔ یہ حضور کے دادا تھے جن کا نام لوگ بار بار سنتے، عبد المطلب۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے سننا، تو یہ اصل میں حضور کے انصار کے بھانجے نہیں ہوتے، بھانجے سمجھ میں آیا کہ ہماری لڑکی کا لڑکا، تو ہماری لڑکی کا لڑکا تو کون تھا؟ عبد المطلب تھا، حضرت عباس تھوڑی تھے، حضرت عباس تو حضور کے چچا عبد المطلب کے بیٹے تھے، بھانجے تو نہیں تھے۔ لیکن صحابہ نے جو جملہ استعمال کیا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا ادب تھا کہ ایسا نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے چاچا کو ہم فری میں چھوڑ دیتے، اگر ایسا جملہ کہتے ہیں نا تو حضور پر احسان ہوتا، تو اس احسان کو نہیں بولنا چاہا کہ اللہ کے نبی ہمارے بھانجے کو چھوڑ دو، اگر آپ فری میں بھی چھوڑیں گے نا تو احسان آپ کا ہم پر ہوگا، ہمارا آپ پر نہیں ہوگا۔ ارے سمجھ میں آئے گی نہیں آئے بات؟ کیا محبت تھی صحابہ کو، الفاظ دیکھو، الفاظ ادا کرنے کے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے چچا کو ہم نے چھوڑ دیا فری کے اندر، آپ چھوڑ دو، اگر یہ بولتے تو گویا اللہ کے نبی پر احسان ہوتا، تو یہ احسان بھی نہیں بول،
اچھا اس میں فائدہ تو چھوڑنا تو حضور کے چچا کو ہی ہے، لیکن جملہ بدل دیا کہ اللہ کے نبی ہمارے بھانجے کو چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی اگر چھوڑیں گے تو احسان اللہ کے نبی کا ہم پر ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے بھانجے کو چھوڑا۔ تو یہ اس لیے کسی نے کہا نا کہ محبت تجھے خود آداب محبت سکھائے گی۔ محبت کس کو بولتے ہیں؟ وہ خود آدمی کو سکھائے گی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسی بے چینی ہو جاتی تھی صحابہ کو اللہ کے نبی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، ہجرت کر کے پھر مدینہ آئے۔ تو جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو نماز میں پہلے بات کرنا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نماز مسجد میں آیا اور میں نے سلام کیا حضور کو، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اب تو میری پوری زندگی پوری ایک دم دنیا تنگ ہو گئی، میں ایک ایک چیزیں سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی کی میں نے یہ بات تو نہیں مانی اس کی وجہ سے اللہ کے نبی ناراض ہے، ناراض ہے، ناراض۔ وہ ایسی ساری لائن سے پوری ترتیب بنا دیا اور پوری نماز میں بے چین تھا کہ اللہ کے نبی نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اور جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز میں بات کرنا منع کر دیا۔ اب وہ جب بولنا تھا نا میرے کو سکون تھی۔ تو آدمی کو جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو گناہ کرتے ہوئے آدمی محسوس کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں۔ تو گناہ پر کیا ہونی چاہیے؟ ندامت ہونی چاہیے، اور وہ ندامت کے لیے اگر ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ندامت کا تعلق تو دل سے ہے کہ آدمی نافرمانی کرا اور آنکھوں میں ایسا بیٹھا ہے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کیا، تو مجھے معاف کر دے، میں نہیں کروں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور سنتے ہیں نا، بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندے کی وجہ سے اللہ بارش نہیں ملے، اس نے صرف دل میں کہا کہ اللہ آج تک چھپا کے رکھا، اب ظاہر کر دے گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ بس کوئی الفاظ نہیں، کوئی اسم اعظم نہیں، کچھ نہیں، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، بس دل میں بات کی، اللہ نے اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو ندامت، شرمندگی کا احساس بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دعا مانگ رہے کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ کر دیا معاف کر دے، کوئی ندامت کا احساس ہی نہیں۔ تیسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے، نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ ہاں چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ 2 دن کے بعد ایک مرتبہ ٹرائی کر لیں گا تھوڑا۔ نہیں، پکا ارادہ، ایک دم پکا کہ نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ ہاں اگر ہو گیا وہ الگ چیز، لیکن پہلے سے ارادہ کر کے توبہ کرنا، وہ تو اللہ دل کے حال کو جانتا ہی ہے نا۔ تو پکا ارادہ کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا میں۔ ہاں اگر ہو گئے وہ الگ چیز ہوگی، لیکن آپ نکلے اس نیت سے کہ اللہ اب آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، اب تو یہ جو چھوٹا کھلونا اس کے اندر کوئی غلط چیز دیکھوں گا ہی نہیں میں۔ تو جب پکا ارادہ کریں گے تو توبہ قبول ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرط ہو گئی؟ 3۔ پہلی کیا ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، نمبر 2 ندامت ہو، نمبر 3 آئندہ پکا ارادہ کہ نہیں کروں گا۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوئی نا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں بعض علماء نے جو پہلی شرط تھی نا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، اسی سے بعض علماء نے ایک بات یہ بیان کی ہے، گناہ کے ماحول کو بھی چھوڑ دو۔ سگریٹ چھوڑ دیا کسی کی بات نہ آتا، لیکن ماچس کی ڈبی جیب میں رکھا تو سگریٹ تو یاد آئے گی نا، پھر تو ہے نا بھائی۔ تو آدمی اس کو بھی وہی ماحول بھی چھوڑ دے، نہیں مجھے نہیں رہنا۔ وہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی روایت کے موقع پہ۔ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے بھی ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ بندوں کا جو حق ضائع کیا ہے اس سے معافی کرائے، اس کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر پیسے اڑا کے لے کے رکھ دیا ہے اور ڈکار بھی نہیں لے رہا ہے، حج کو چلے، او بھائی بولا چلا معاف کر دینا، جو لینا دینا، وہ بھی آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ڈال دیا، وائس میسج بھی نہیں، کاپی کیا، اٹھا کے کچھ 2-3 شاعری ڈال دیا، ایسی مطلب بول وچن والی ایک دم بالکل کیا بولتے اس کو، آدمی ایک دم وہ ہو جائے، متاثر ہو جائے، ڈال دیا۔ اب وہ بیچارہ کیا بولے گا، حج کو جا رہا ہے گڑبڑی کر کے، اور بولا ہو گئی۔ نہیں، آپ پہلے بیٹھو اس کے ساتھ، بھائی تیرے کچھ پیسے لینے دینے باقی ہیں، میرے سے ابھی ادا نہیں ہو سکتے، تھوڑا مہلت دے دے مجھے، میں حج کر کر آؤں گا پھر تیرے پیسہ ادا کر دوں گا۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ او بھائی بولا چلا معاف کرے، وہ شب برات پہ جیسے میسج کی بھرمار ہوتی ہے نا، ویسا حج کے اندر بھی ایک رسم بن گئی، بھائی جو کچھ زبان سے بول چال دیے معاف کر دو بھائی، وہ جو پیسے کا معاملہ ہے نا معاف کر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم، اعلان ہوتا ہے میت کے ٹائم پہ، کیا ہوتا ہے، بولا میرے ابا کا جو قرض ورض ہے نا، جس کو لینا دینا ہو میرے سے لے لینا۔ اب ایک آدمی کا واقعی میں کچھ تھا، وہ آ گیا بولتے ہیں بھائی وہ جو قرض تھا وہ دے دو نا میرے ابا کا۔ ارے بولے بھائی معاف کرنے کی فضیلت معلوم ہے تیرے کو، معاف کر دے۔ ارے بولے بھائی 2, 5 لاکھ 10 لاکھ یار، اور میرے لیے تو اتنی بڑی، ارے دیکھو سمجھ میں نہیں آتا ہے کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ملے گا، جنت میں جا گئی ہے۔
بھائی مجھے پیسے چاہیے، بعد میں سب کچھ دیکھ لوں گا میں. اب وہ دیکھ رہا نہیں، رے چل نکل ادھر سے. ارے تم ابھی تو بولے تھے معاف میرے سے لے لینا. ارے وہ الگ تھا، وہ الگ ہے، چل نکل ادھر سے، آنا مت، آئندہ چہرہ مت دکھانا. بولے ہم لوگ پرانے آ جاؤ، پھر بمبئی کا بھائی بن جاؤ، میں پرانا. ابھی تو سیدھے سیدھے بولا تو ناندا نہیں. یہ ہم لوگ کا مزاج ہے بھائی. ہاں ایسا نہیں ہوگا. کسی کا بندے کا حق تم نے زبان سے ضائع کیا ہے، تہمت لگائی ہے تو 80 کوڑے پڑیں گے تمہارے. تہمت لگائی کسی پر اور ثابت نہیں کر پائے تو 80 کوڑے پڑیں گے اسلامی حکومت میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا آخری واقعہ بتا کر میں ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت جو تھی نا غسل دینے کے لیے، اب وہ دے رہی تھی غسل، تو اس نے اس عورت نے کہا کہ یہ تو عورت زانیہ ہے، یعنی سیدھا کی تھی اس نے. اس کا ہاتھ اس کے بدن پہ چپک گیا، چھڑانے چھوٹ نہیں رہا. بات آگے تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو کہ عورت کا ہاتھ کاٹ دو. تو عورت کے خاندان والے بلا ضرورت ہم عورت کا ہاتھ کاٹے کیوں؟ تو کہا کہ عورت کے دوسری جو مر گئی اس کا وہ تو مر گئی ہے، بولا وہ بھی نہیں کریں. مسئلہ آ گیا. بادشاہ تک گورنر تک بات پہنچی. گورنر کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بولا. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ پوری بات بتاؤ. تو بات بتائی تو معلوم پڑا کہ عورت نے تہمت لگائی تھی. کہا عورت کو کوڑے مارو وہیں پر. 79 کوڑے پڑے، اور جب 80 پڑا تو ہاتھ خود بخود ہٹ گیا. اتنا آسان نہیں ہے کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیے. بولے یہودی کا ایجنٹ ہے، امریکہ سے پیسہ آتا ہے، یہاں آتا ہے، یہ ہمارے تو ہول سیل میں ملتا ہے سب کچھ. بدنام کرنے کے لیے ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے. کہا بندوں کا حق ضائع کیا ہے، آپ کو بولنا پڑے گا. تو بات سمجھ آ گئی. 4 شرطیں بندوں کے حق کے اندر، 3 تو کامن ہے اور ایک حق ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح علماء نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ نمازیں چھوڑ دی، اب سدھر گیا تو نمازیں قضا کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ صرف توبہ سے نمازیں معاف ہو جائے گی. اپنے موقع پہ انشاءاللہ ہے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہے. ابھی ہم لوگ نیت کر رہے کہ اللہ جو ہو گیا اللہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس اب وہ جو بہت ساری چیزیں اپنے موقع پر آہستہ آہستہ آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بارگاہ میں بار بار اللہ سے رجوع ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حقوق ادا کرنے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھو اگر کچھ باقی ہو نا تو بات کر لو، بیٹھ جاؤ. بھائی آج نہیں، تھوڑا ٹائم میں دے دوں گا، پرسوں تھوڑا ٹائم لے لیں. سامنے والے کو بھی مان لینا چاہیے، تھوڑا سا کر لینا چاہیے کمپرومائز. یہ نہیں کہ بولے نہیں دوں گا تو چھوڑوں گا ہی نہیں تجھے میں تمہیں. ایسا نہیں، تھوڑا سا کچھ رعایت کر لیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ